فارمر فاٹا یہ برٹش انڈیا کو لیز بھی دیا گیا تھا 99 سال کے لیے، اور یہ سارا کام برٹش انڈیا کی مدد سے ہوئی، یعنی انگریز افسران نے اس میں حصہ لیا جو ڈیمارکیشن ہو رہی تھی۔ اس طرف سے زارس رشیا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنے معاہدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کہیں لیز کا لفظ نہیں ہے۔ ایک گیم چل رہی تھی، اس کو کہتے ہیں دا گریٹ گیم۔ بالکل، وہ گریٹ گیم تھی رائیولری بٹوین برٹش انڈیا اینڈ زارس رشیا۔ ٹھیک ہے، اس طرف سے زارس رشیا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرف سے برٹش انڈیا کو خطرہ تھا کہ اگر ہمارے اور روس کے بارڈر ایک ہو گئے تو ایک نہ ایک دن خوفناک لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کو ایوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہے۔ تو امیر عبد الرحمن کو یہ ڈر تھا کہ اس طرف سے وہ آ رہا ہے، اس طرف سے یہ آ رہا ہے، دونوں ہاتھی ہے، میرا بیچ میں کیا بنے گا؟ تو ان کو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ میری بارڈر روس کے ساتھ بھی اسپیسیفائی ہو جائے، مجھے پتہ چلے، یہ ان کے الفاظ ہے، ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، مجھے پتہ چل جائے میرا علاقہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے برٹش انڈیا کو لکھا، 4 دفعہ لکھا، ٹھیک ہے، کہ بھائی میری جو برٹش انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے وہ اسپیسیفائی کرے۔ پہلے روس کے ساتھ ان کی بارڈر اسپیسیفائی ہوئی اور 2 پورشن میں انہوں نے ڈیمارکیٹ کیا۔ جب وہاں سے فارغ ہو گئے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب روس مزید آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ سارا کام برٹش انڈیا کی مدد سے ہوئی، یعنی انگریز افسران نے اس میں حصہ لیا جو ڈیمارکیشن ہو رہی تھی۔ وہاں سے جب وہ فارغ ہوا ان کو یقین ہو گیا کہ بس یہ مسئلہ تو ختم ہو، اب برٹش انڈیا کے ساتھ ان کی بارڈر کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے 4 دفعہ خط لکھا، ایک دفعہ خط لکھا برٹش انڈیا نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ خط لکھا تو برٹش انڈیا نے کہا کہ جنرل رابرٹ کو ہم بھیجتے ہیں آپ کے پاس، وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور بارڈر اسپیسیفائی کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے۔ امیر عبد الرحمن جنرل رابرٹ کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس نے 2nd اینگلو افغان وار میں حصہ لیا تھا، اور افغانستان میں وہاں پہ جو فتح و غارت ہوئی تھی اس میں ان کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جنرل رابرٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امیر عبد الرحمن نے سوچا کہ اس معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ تو امیر عبد الرحمن نے خط لکھا وائسرائے ہند کو کہ بھائی یہ معاملہ بہت اہم ہے، بٹ اٹ شوڈ بی ٹیکن ایٹ پراپر ٹائم، اور انہوں نے ایک خط بھیجا کہ بھائی یہ ہم بارڈر ڈیمارکیٹ کریں گے، اپنے نمائندے کو بھیج دیا۔ جب جنرل رابرٹ چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ خط بھیج دیا، اور پھر ایک اور خط بھیج دیا، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ مارٹیمر ڈیورنٹ کو بھیجا جائے۔ اچھا، یہ امیر عبد الرحمن امیر عبد الرحمن اس کا نام لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ ان کی تعلقات اچھے تھے، ٹھیک ہے، جان پہچان تھی، اور دوسرا مارٹیمر ڈیورنٹ کو پرشین زبان پہ کمانڈ حاصل تھا، اوکے، اور یہ سیکٹری خارجہ تھے اس وقت؟ سیکٹری خارجہ تھے۔ ایک اور غلط فہمی جو عام لوگوں میں اور رائٹر میں بھی ہے، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کرنل ڈیورنٹ، نہیں، یہ کرنل ڈیورنٹ نہیں ہے، He was not a colonel. وہ سیور سروینٹ تھے، وہ civil ان کا بائت ہے وہ کرنل ڈیورنٹ تھے، اوکے، وہ گلگت میں رہے ہیں، اور ان کا ایک کتاب ہے دا میکنگ آف دا فرنٹیئر۔ تو دونوں باپ اور بھائی میں لوگ فرق نہیں کر سکتے، دونوں بھائیوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ صحیح، ایک اور مسئلہ جو ہے، یعنی یہ جو مارٹیمر ڈیورنٹ ہے اس کے بارے میں عجیب عجیب کنٹروورسیز پیدا کی گئی ہے، یا لا علمی کی وجہ سے یا انٹینشنلی۔ مثلا ان کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یار وہ تو ٹانک میں مارے گئے اور ان کو ڈریسمل خان میں دفنایا گیا۔ تو میں نے جب اس پہ ریسرچ کی پتہ چلا کہ یہ مارٹیمر ڈیورنٹ نہیں تھے، ان کے والد تھے، اچھا، ہنری ڈیورنٹ۔ ٹھیک وہ ہے، پنجاب کا گورنر تھے، اور وہ 1871 میں ٹانک آئے تھے۔ ٹانک کے نواب نے ان کے لیے پروگرام کیا تھا، اور دونوں ہاتھی پہ سوار تھے، وہ ہاتھی پدک کیا تو وہ اس سے گر گیا ہنری ڈیورنٹ، اور وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ان کو دفنایا گیا ڈریسمل خان کے ایک گرجا گھر میں، اب بھی ان کا وہ قبر وہاں موجود ہے۔
یہ واقعہ ہوا ہے 31 دسمبر 1871 کو، ٹھیک ہے، اور اگلے دن ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو میں اس میں کنفیوز ہوا کہ ایک بندہ 1871 میں مر گیا، 1893 میں معاہدہ کیسے کر رہا ہے؟ صحیح، تو جب میں نے ریسرچ کی پتہ چلا کہ نہیں، یہ مارٹیمر ڈیورنٹ نہیں، یہ یہ ہنری اس کے والد ڈیورنٹ ہے، صاحب تھے، ٹھیک ان ہے، کے والد صاحب تھے۔ مارٹیمر ڈیورنٹ کابل گیا تو وہاں پہ وہ 63 ڈیز یعنی 63 دن تک ان کی بات چیت چلتی رہی، ٹھیک ہے، 2 مہینے سے زیادہ، 2 مہینے سے زیادہ، اور اس بات چیت کے نتیجے میں معاہدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، معاہدہ 7 آرٹیکل یا شقوں پر مشتمل ہے۔ اس کی دوسرا آرٹیکل کہتا ہے کہ افغانستان will at no time interfere on this side of the border۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ معاہدہ 100 سال کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، 1993 کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے۔ انڈیا کے ایک پروفیسر ہے، پروفیسر سدھو، اچھا، انہوں نے دا ہندو ایک اخبار ہے انڈیا کا، اس میں ایک آرٹیکل لکھا، اس میں لکھا کہ ڈیورنٹ ایگریمنٹ ختم ہوا، ایکسپائر ہوا، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب کوئی بارڈر نہیں ہے۔ یہ کب انہوں نے بات کی؟ یہ 2004-05 میں۔ اچھا، یہ اسی وقت اسی دور میں جب آپ نے اپنا کام شروع کیا، صحیح۔ تو اس پہ پشاور میں ایک سیمینار بھی ہوا تھا، بہت سارے اسپیکر اور پالیٹیشین کہتے کہ معاہدے تو ختم ہوا، اب کیا ہوگا؟ تو یہ یعنی لا علمی کی وجہ سے وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ افغانوں نے بھی ایکسیپٹ کیا اور پاکستانیوں نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر تھے کمانڈر خلیل الرحمان، اس نے پشاور میں صحافیوں سے بات کی کہ بھائی ڈیورنٹ معاہدہ ختم ہوا ہے، وہ 100 سال کا تھا، اور میں نے مشرف صاحب سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اس مسئلے پہ بات چیت کرے۔ یہ گورنر کے بھی گورنر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے ان کی پی آر او کو ٹیلی فون کیا، اتفاق سے اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے اس پہ پہلا مضمون لکھا تھا، ڈیورنٹ ایگریمنٹ دا میتھ اینڈ ریئلٹی۔ اچھا، آپ نے بھی اس پہ، یہ آپ نے کس میں لکھا تھا؟ یہ 20 دسمبر 2005 کو، لیکن کس اخبار میں؟ یہ ڈیلی اسٹیٹس مین پشاور۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی پی آر او کو فون کیا کہ بھائی مہربانی کر کے یہ میرا آرٹیکل گورنر صاحب کو دے رہے کہ وہ پڑھے کہ یار یہ 100 سال کا نہیں ہے۔ تو گورنر نے جب پڑھا تو اس نے پشاور کے ارکائے کو کہا کہ بھائی میرے لیے ڈیورنٹ ایگریمنٹ کا ٹیکسٹ پہنچا دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں غلط ہوں یا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے پشاور کے ارکائی والے نے فون کیا بھائی ہمیں ٹیکسٹ چاہیے، میں نے کہا میں پہنچا دوں گا۔ تو جب وہ 5 اکتوبر کا وہ زلزلہ تھا، 5 یا 8 اکتوبر، 5 اکتوبر کا وہ زلزلہ، اسی دن میں ارکائیو میں تھا، ان کو وہ ہینڈ اوور کر رہا تھا۔ صحیح۔ تو کمانڈر خلیل الرحمان صاحب کی بھی یہی خیال تھا کہ 100 سال ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل حمید گل صاحب اپنی ڈسکشن میں کہتا تھا کہ 100 سال کے ہیں، اور قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر اشتیاق صاحب، جی جی بالکل، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ 100 سال کی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے افواہوں پہ یقین کیا، یعنی ایک آرٹیکل آیا تھا ہندو میں اور سب بس وہ کہانی بن گئی، اور اب کمال ہے کہ وہ آرٹیکل انہوں نے ہٹایا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو غلط ہے۔ اچھا، پہلے تو اویلیبل تھا نیٹ پہ، آج کل آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ کے پاس اس کی کوئی؟ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس اس کے ریفرنس ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ پھر انڈیا کے ایک اور پروفیسر ہے، وہ ناگاساکی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کے پی ہے اور پورا فاٹا، فارمر فاٹا، یہ برٹش انڈیا کو لیز بھی دیا گیا تھا 99 سال کے لیے۔ تو اگر ہم دیکھیں برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان جتنے معاہدے ہوئے ہیں، صرف ڈیورنٹ ایگریمنٹ نہیں، جتنے معاہدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہیں لیز کا لفظ نہیں ہے۔